اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الفصل العاشر فی انہ لا تمایز ولا علیت فی العدم۔ یہ مطلب بھی آسان ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ دیکھیں فرق چیزوں میں کہاں ہوتا ہے اور کاز ایک چیز دوسری کی کہاں بنتی ہے، ایک چیز علت دوسری کا اور قانون علیت کہاں چلتا ہے۔ یہ ایگزسٹنگ تھنگز میں چلتا ہے۔ کرسی میں ہے تو میز سے جدا ہے۔ تمایز ان میں کن ہے؟ کب ہے؟ جب کرسی ہی نہ ہو، میز ہی نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ کرسی اور میز میں فرق ہے؟ جو چیزیں ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوں، جنہوں نے ہستی کا وجود کا لباس ہی نہ پہنا ہو، ان میں تمایز کہاں سے ہوتا ہے بھلا؟ ان کی آئیڈینٹی ہی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ اس کی آئیڈینٹی یہ ہے اور اس کی آئیڈینٹی وہ ہے۔ تمایز موجود اشیاء میں ہوتا ہے، معدومات میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ علیت بھی، قانون علیت، آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ علت ہے کس کی؟ گرمی کی، حرارت کی، جلنے کی۔ پانی علت ہے مثال کے طور پہ پیاس کے بجھنے کا یا کیا کیا۔ یہاں جہاں بھی آپ دو چیزوں کے درمیان علیت اور معلولیت کا رابطہ جوڑیں گے تو وہ ایگزسٹنگ تھنگز کے درمیان، موجود اشیاء کے درمیان جوڑیں گے۔ معدومات میں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک قول مشہور ہے، بعض علماء کا کہہ دیں یا ایک محاورہ ہے، اس پہ پھر آتے ہیں اس کے بعد کہ کہا جاتا ہے کہ عدم العلت علت لعدم المعلول۔ آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آگ کا نہ ہونا یہاں ہیٹ کے نہ ہونے کا موجب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس کمرے میں اے سی کا نہ ہونا یہاں ٹھنڈک کافی کے نہ ہونے کی علت ہے۔ اے سی بھی نہیں ہے معدوم، ٹھنڈ بھی نہیں ہے، وہ بھی معدوم، اور آپ علت بھی بنا رہے ہیں، ان کے درمیان علت کا قانون بھی بنا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں باپ کا نہ ہونا موجب ہے کہ اولاد نہ ہو۔ باپ کا نہ ہونا کس کا موجب ہے؟ کہ اولاد نہ ہو۔ مطالعہ کا نہ ہونا موجب ہے کہ علم نہ ہو، معلومات نہ ہو۔ تو آپ عدم کو عدم کی علت بناتے ہیں، حالانکہ آپ نے فرمایا کہ عدم میں آدم میں علیت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو قول ہے نا، یہ مجاز ہے، یہ مجاز گوئی ہے ہماری۔ ہم اصل میں رابطہ کس میں تھا؟ مطالعہ میں اور علم میں۔ مطالعہ موجب ہے کس کا؟ علم کا۔ مطالعہ سبب ہے کس کا؟ معلومات کی افزائش کا۔ خوب جی، فرض کریں کہ آگ سبب ہے حرارت کا، تو ہمارا ذہن چونکہ موجودات کے درمیان کا علیت اور کیجویلٹی کو دیکھتا ہے، کیا چیز کس کی کاز ہے، تو مجازاً ہم کیا کرتے ہیں؟ معدومات کے درمیان بھی ایک طرح کا رابطہ ایجاد کرتے ہیں۔ جیسے منطق میں آپ سالبہ قضایا پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں کہ زید انسان، زید انسان، پھر آپ کہتے ہیں کہ زید لیس بحجر، زید پتھر نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ لیس بحجر میں بحجرین کو، اس کو آپ قضیہ سالبہ، حملیہ سالبہ کہتے ہیں۔ حمل بھی کرتے ہیں لیکن سلب بھی ہوتا ہے اس میں، تو کیا اصل میں سلب الحمل ہوتا ہے؟ حملیہ اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ منطق میں ہم اگرچہ اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہتے ہیں، قضیہ کہ ہم دو قسمیں کرتے ہیں، موجبہ اور سالبہ ہیں۔ تو سالبہ کس کی قسم کرتے ہیں آپ؟ حملیہ کی۔ تو حمل میں تو محمول موضوع پر حمل ہوتا ہے، آپ سلب الحمل، اصل میں حمل وہاں نہیں ہوتا بلکہ حمل کو آپ سلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حجر انسان پر، زید پر حمل نہیں ہوتا، حالانکہ ظاہری صورت آپ کی کیا ہوتی ہے؟ قضیہ سالبہ کی۔ اسی طرح سے شرطیہ موجبہ اور شرطیہ سالبہ میں آپ یہی کہتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ، مثال کے طور پہ۔ ہاں، تو یہاں پر
ایسا نہیں ہے کہ سورج کا طلوع نہ ہونا رات کے نہ ہونے کی علت ہو، اصل میں سورج کا طلوع ہونا دن کے ہونے کی علت ہے۔ علیت سورج کے طلوع اور دن کے وجود میں ہے۔ ہم کیا برعکس کیا کر لیتے ہیں، ہمارا ذہن اپنے ایک فکری تأمل کے ذریعے کیا کرتا ہے کہ وہ چیز جو علت ہے نا اس کے عدم کو پہلے فرض کرتا ہے اور پھر اس کو فرض کر لیتا ہے کہ اس کا عدم ہے، اس کے لیے ایک طرح کا ثبوت، اور پھر اس کے معلول کے عدم کو فرض کرتا ہے اور پھر ان کے درمیان علیت کا رابطہ جوڑ دیتا ہے۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری ذہن کی کہانی ہے۔ عالم حقائق میں، عینی حقائق کی دنیا میں اگر کہیں کوئی قانون علیت ہے، کہیں کوئی علت ہے تو بھی اس کو موجود ہونا چاہیے، کہیں کوئی معلول ہے تو بھی اس کو موجود ہونا چاہیے۔ جہاں موجودات نہیں ہوں گے وہاں علت اور معلول بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دو فصلیں آج کے درس میں عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل التاسع الشیعیت الفصل التاسع الشیعیت تسابق الوجود، شیعیت مساوی ہے کس کے؟ وجود کے۔ الشیعیت تسابق الوجود والعدم لا شیعیت لہ، اور عدم میں شیعیت ہی نہیں ہے، عدم لا شیع ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم بھی کوئی شیع ہے، نہیں، اصلا عدم لا شیع ہے۔ کیوں لا شیع ہے؟ اذ ہوا بطلان محض، عدم بطلان محض ہے۔ لا ثبوت لہ، عدم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، نتیجہ اس سے کیا نکلا؟ فالثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم، جیسے وجود اور عدم دو آپس میں متناقض معنی تھے، دو متناقض مفاہیم تھے اور ان میں تناقض تھا، اسی طرح سے نفی اور ثبوت میں بھی کیا ہے؟ تناقض ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نفی اور وجود کے درمیان، نفی اور ثبوت کے درمیان کیا نسبت ہے، تو ہم کہیں گے تقابل ہے، اور بھی کیسا تقابل؟ تناقض، ان میں تناقض پایا جاتا ہے، نسبت ان میں کیا ہے۔ وعن المعتزلہ، معتزلہ کے سے ایک قول نقل ہوا ہے، وہ کیا کہا انہوں نے کہ ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود، انہوں نے کہا کہ ثبوت وجود سے عام میں مطلق ہے، جیسے حیوان انسان سے عام میں مطلق ہے۔ فبعض المعدوم میں ثابت عندہم، لہذا معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بعض معدومات معدوم ہوتے ہیں لیکن ثابت ہوتے ہیں، معدوم ہوتے ہیں لیکن ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کیا، کون سے معدومات ہیں جو ثابت ہوتے ہیں؟ وَهُوَ الْمَعْدُومُ الْمُمْكِنُ، وہ معدوم جو ممکن ہو بعد میں وجود پالے۔ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ النَّفْيُ، اچھا جی، اگر ثبوت جو ہے وہ کیا ہو اعم مطلق ہو وجود سے، تو نفی اور عدم کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، نفی عدم سے اخص ہوگی۔ ایک جگہ ممکن ہے ایک چیز منفی ہو لیکن معدوم نہ ہو، جیسے وہی موجود جو ممکن تھا اور بعد میں اس نے وجود پا لیا، اس بعد میں اس نے وجود پا لیا۔ اچھا، بنا بنی معتزلہ کے اس قول کے مطابق اس کائنات میں معدوم حقیقی کون ہے؟ شریک الباری۔ باقی ساری چیزیں جو کہ موجود ہیں تو وہ معدوم نہیں ہیں، منفی ہیں جب تک انہوں نے وجود نہ پایا، جب وجود پا لیں تو موجود ہو جاتی ہیں۔ ولا یشمل الا المعدوم الممتنع، اور یہ جو ہے نا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ، نفی اخص ہے عدم سے۔ ولا یشمل، اور یہ شامل نہیں ہوتی الا المعدوم الممتنع، وہ معدوم جو کسی وجہ سے ابھی ممتنع ہے لیکن بعد میں کیا، مثال کے طور پہ معنی جب ہٹ جائے گا تو وہ وجود پالے گا۔ وَعَنْ بَعْضِهِمْ، اور بعض معتزلہ سے کیا ہے، أَنَّ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ واسطہ، انہوں نے کہا وجود اور عدم میں ایک درمیانی اسٹیٹ بھی پائی جاتی ہے، حالت بھی پائی جاتی ہے، واسطہ پایا جاتا ہے۔ وَيُسَمُّونَهَا الْحَالِ، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ وَهِيَ صِفَةُ الْمَوْجُودِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ وَلَا مَعْدُومَةٍ، حال کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حال موجود کی وہ صفت ہوتی ہے جو نہ معدوم ہوتی ہے نہ موجود ہوتی ہے، جیسے کل عالمیہ والقادریہ والوالدیہ۔ خوب جی، والدیت آپ میں پائی جاتی ہے لیکن ابھی آپ والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ موجود ہیں، آپ کی یہ صفت آپ کے اندر ہے،
ہے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. اچھا جی. خوب جی. من الصفات الانتزاعیہ، یہ عالمیہ، قادریہ، والدیہ وہ صفات ہیں جو ہمارا ذہن کیا کرتا ہے؟ انتزاع کرتا ہے. التی لا وجود منحازا لہا، یہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کا الگ سے مستقل وجود نہیں ہوتا. دیکھیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں پانی میٹھا ہے، تو وہاں مٹھاس کا اگرچہ وجود پانی کے تو فعل برقرار ہے، پانی میں ہے ہاں، لیکن مٹھاس بھی اس کا عالم میں وجود رکھتی ہے. یہ جو صفات ہیں جن کو وہ حال کہتے ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قادریت کا وہ مصداق ہے. فلا جو قالوا انہا موجودہ، بلا بری ان صفات کو موجودہ بھی نہیں کہا جاتا. والذات الموجودہ تتصف بہا، حالانکہ وہ ذات جو موجود ہے وہ ان سے متصف ہوتی ہے. اچھا جی. یہاں پر علامہ نے والذات الموجودہ تتصف بہا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ صفات موجود ہیں اور ذات موجود جو ہے وہ ان سے متصف ہوتی ہے. فلا یقال انہا معدومہ، جب ذات موصوف ان سے متصف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں خدا میں خالقیت پائی جاتی ہے، تو پھر آپ ان کو معدوم بھی تو نہیں کہہ سکتے، موجود بھی نہیں ہے معدوم بھی نہیں کہہ سکتے ان کو. فلا یقال انہا معدومہ. واما الثبوت والنفی فہما متناقضان، رہ گیا ثبوت اور نفی، تو یہ متناقضان ہیں، ان کے درمیان لا واسطہ بینہما، ان کے درمیان ان کا واسطہ نہیں ہے، لیکن وجود اور عدم کے درمیان واسطہ ہے. بنا پر انہوں نے وجود اور عدم کو پہلے تو ثبوت اور نفی کے مساوی نہیں سمجھا. ثبوت اور عدم کے درمیان انہوں نے کہا ایک واسطہ ہے، لیکن نفی اور وجود کے نفی اور ثبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے. اللہ میں تبا یہ بیان کرنے کے بعد، ان کے اقوال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا اوہام، یہ سب اوہام ہیں، یہ وہم و گمان ہے، گمان زنیہ ہیں. فلا یکفی فی بطلانها قضاء الفطرت، ان کے بطلان میں کافی ہے فطرت کا فیصلہ. کون سا فیصلہ؟ فطرت کا کیا فیصلہ ہے؟ بأن العدم بطلان، کہ عدم بطلان ہوتا ہے. لا شیئیت لہ، عدم کو شے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی شے ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو ثبوت کہیں یا آپ اس کو حال. عدم میں تمایز اور علیت نہیں ہے. اما عدم التمایز، عدم میں تمایز نہ ہونا لأنہ فرع الثبوت والشیئیہ، کیونکہ تمایز کس میں ہوتا ہے؟ جہاں ثبوت ہو، شیئیت ہو، کوئی شے ہو تو دوسری چیز سے مختلف ہوگی. ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، عدم میں ثبوت نہیں ہے، ابھی ہم نے کہا شیئیت نہیں ہے، تو تمایز کہاں سے آئے گا؟ نعم ربما یتمیز عدم من عدم، ہاں بعض اوقات ایک عدم کو دوسرے عدم سے جدا کیا جاتا ہے بے اضافت الوہم، کہ وہم کیا کرتا ہے؟ ایک عدم کو مضاف کرتا ہے بے اضافت الوہم ایاہو. ایاہو اضافہ کا مفعول ہے، اضافہ یہاں فعل والا مصدر جو ہے کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. بے اضافت الوہم ایاہو، جب وہم عدم کو مضاف کرتا ہے کدھر؟ الی الملکات، ملکات کی طرف. خوب جی. واقسام الوجود، اور وجود کی اقسام کی طرف. کیسے؟ فیتمیز بذالک، جب وہم ایک ملکے کو دوسرے کی طرف یا ایک وجود کی قسم کو دوسری کی طرف اضافہ کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو، ایک عدم کو دوسرے عدم سے جدا کر لیتے ہیں. کیسے؟ کا عدم البصر و عدم السمع. آپ کہتے ہیں عدم البصر جو غیر ہے کس کا؟ عدم السمع کا. نہ دیکھنا، اندھا ہونا، جو کہ ایک لحاظ سے اندھا ہے اپنا ہے، وہ بہرے ہونے کا غیر ہے. ایک دفعہ ایک بندہ سن نہیں سکتا، اس میں سماعت معدوم ہے، اس کی طاقت، اس کا ملکہ اس میں نہیں پایا جاتا. اور ایک جگہ ایک انسان میں بصارت کا ملکہ نہیں پایا جاتا، دونوں معدوم ہیں، یہ بھی عدم ہے وہ بھی عدم ہے. لیکن ان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عدم اور ہے اور یہ عدم اور ہے. عدم و زید و عدم و امر، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں زید معدوم ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں امر معدوم ہے. تو یہ جو
تمایز ہے نا، یہ اصل میں ہماری قوت وہم جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ایک عدم کو ایک خاص ملکے کی طرف جب مضاف کرتی ہے، عدم البصر، تو بصر چونکہ در حقیقت ایک وجودی چیز تھی، اس کی طرف مضاف ہو کے مضاف اپنے مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے نا کئی چیزیں، آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں گویا ایک طرح کا مجازی وجود عدم البصر میں عدم کیا بصر سے کسب کر لیتا ہے، اس کی برکت سے عدم السم سے یہ کیا ہوتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَدَمُ الْمُطْلَقِ، رہ گئی عدم مطلق کی کہانی جس میں کسی طرح کا بھی وجود نہ ہو، اضافت نہ ہو وجود کی طرف، فَلَا تَمَيُّزَ فِيهِ، اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا عَدَمُ الْعِلِّيَّةِ فِي الْعَدَمِ، دوسری بات یہ کہ عدم میں قانون نہیں چلتا علیت کا، اچھا جی وہاں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے کاز اور علت نہیں ہوتی، فَلِبُطْلَانِ وَانْتِفَاءِ شَیئیَتِهِ، کیونکہ عدم باطل ہے، عدم میں شیئیت ہی منتفی ہے، شیئیت ہی نہیں ہے، تو علت کہاں ہوتی ہے، اشیاء کے درمیان ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وَقَوْلُهُمْ عَدَمُ الْعِلَّةِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمَعْلُولِ، کہ بھائی وہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ علت کا نہ ہونا علت ہوتا ہے معلول کے نہ ہونے کی، تو یہاں تو علیت کا رابطہ آپ نے جوڑا ہے دو چیزوں کے درمیان، دو آدام کے درمیان آپ نے علیت کا رشتہ برقرار کیا ہے۔ تو یہ فرماتے وقولہم، یہ جو ہے نا قول علی سبیل التقریب والمجاز، یہ ایک مجازی قول ہے، ٹھیک ہے، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز گوئی ہے۔ جیسے آپ بے شک انسان کو 100 بار کہیں شیر کا بچہ یا شیر، وہ شیر کا بچہ نہیں ہوتا، وہ شیر نہیں ہوتا، مجازاً آپ اس کو شیر کہہ رہے ہیں، تو یہ عدم علت نہیں ہوتا جس کو آپ یہاں علت قرار دے رہے ہیں۔ فقولہم، مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ لم یکن غیم، بادل نہیں تھا، فلم یکن مطر، بارش نہیں ہوئی، کہ بادل کا نہ ہونا سبب بنا بارش کے نہ ہونے کا، تو اس کا معنی ہو بالحقیقہ، اگر کوئی یوں کہے تو اس کا اصل معنی کیا ہے، انہو لم یتحقق العلیت بین وجود الغیم و وجود المطر، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ بادل کے وجود اور بارش کے وجود کے درمیان علیت نے تحقق نہیں پایا، اگر یہ علیت ہوگی تو ان کے درمیان موجودات کے درمیان ہوگی۔ وَهَذَا كَمَا قِيلَ نظیر اجراء احکام القضاء الموجبہ فی السالبہ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے منطق میں آپ موجبہ قضاء کے احکام سالبہ پر وہ کر دے، جاری کر دیتے ہیں، فَيُقَالُ صَالِبَةٌ حملیہ، آپ کیا کہتے ہیں، سالبہ حملیہ، اور کیا کہتے ہیں سالبۃ شرطیہ ونحو ذالک، حالانکہ ہوتا کیا وہاں ہے انما فیہا سلب الحمل، اصل میں وہاں سلب حمل ہوتا ہے، وسلب الشرط، سلب شرط ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام۔